شروع میں سیاسی تھوڑا سا امور ڈسکس کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئے اور اس ویکنڈ پر بھی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نامور کرپٹ لوگ سب کھڑے ہو گئے ہیں۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جلسوں میں، ان کی گفتگو میں، وہ جہاں پر بھی خطاب کرتے ہیں ایک نیکسٹ لیول آف ایگریشن ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ اپوزیشن ساری مل چکی ہے، پلس اتحادیوں پر انہیں اس حد تک بھروسہ نہیں ہے کیونکہ اتحادی کھلے عام ان کو کسی بھی وجہ سے سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اب وزیر اعظم صاحب کے جو الفاظ ہیں ایٹ ٹائمز اس پر کافی لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن کل جو جلسہ تھا حافظ آباد کا، وہاں پر ہمیں کچھ لب و لہجہ وزیر اعظم عمران خان کا قدرے جو تھا وہ تبدیل نظر آیا۔ جس طرح سے انہوں نے الفاظ کی بات کی کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب پہلے جلسہ کیا تھا اس میں اڑے ہاتھوں لیا تھا سیاسی مخالفین کو، اور اس میں انہوں نے ڈیزل کا نام بار بار لیا اور کہا کہ مجھے منع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس لیے کہا، انہوں نے کہا کہ عوام جو ہے وہ ان کو ڈیزل کہہ کے پکارتی ہے۔ لیکن کل وزیر اعظم عمران خان نے جاتے جاتے بہرحال انہوں نے پالیسی، اپنی فارن پالیسی پر بھی بات کی، دیگر جو ایشوز اس حکومت کو لاحق ہیں اس پر بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی مخالفین کا ذکر کرنا بھی نہ بھولے اور کہا کہ یہ ڈر سے سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کا شکار خود ہی ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سیاست میں یہ دیکھیں نا، ٹماٹر اور آلو کی کیا قیمت ہے یہ معلوم کرنے نہیں آیا تھا، مطلب میں یہ جو اس اسٹیٹمنٹ قوم کو قوم بنانے آیا تھا، میں اداروں کو ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ نہیں، لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا اٹ سیلف، یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کے جلسوں میں جو لوگ جاتے ہیں آپ کو سننے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے، جن کا تعلق آپ سے ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو روز مرہ کی جو ان کا چولہا ہے، ہانڈی ہے، وہ کیسے چل رہی ہے، کیسے اس کا ان کا گزار بسر ہو رہا ہے، کیسے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے کنسرنڈ ہیں آلو اور ٹماٹر کی قیمت کو لے کے۔ لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب نے پہلے کیا فرمایا وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکومت کے گرنے کے یہ جو 3 چوہے نکلے ہیں کرنے چلے شکار، کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے۔ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے، میں اس لیے آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا۔ اچھا جی، اب ادھر حکومتی اتحادی جماعتوں نے نیا اتحاد قائم کر لیا، یعنی کہ اپنا ویٹیج بڑھانے کے لیے، اور ایم کیو ایم پاکستان، قاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی ایک ہو گئے ہیں۔ اچھا، دس از ویری سمبولک، کیونکہ انہوں نے حکومت کی سائیڈ نہیں لی، ابھی اپوزیشن کو ابھی کوئی انہوں نے گرین سگنل نہیں دیا، لیکن وہ الگ ہو گئے ہیں تاکہ ان سے جو بات ہو تو وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہو۔ ایگزیکٹلی، مکسڈ سگنلز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اتحادی جماعتوں کی جانب سے، اور جس طرح سے چودھری پرویز الہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتفاق ہو گیا کہ موجودہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کون سی سائڈ لینے جا رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ کسی بھی وقت ملاقات ہو سکتی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے پرویز الہی نے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ کیا کہا انہوں نے آپ کو سنواتے ہیں، اور وہ آپ خود ہی امیجن کر لیجئے گا، بیکاز ہی از بین اسپیکنگ ٹو دا میڈیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اب سچویشن جو ہے وہ بڑی ٹوسٹڈ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اٹس سو فنی کہ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا نیشنل پالیٹکس، اور اس کے اندر اتنی سنجیدگی کا ہمارا عالم ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ کافی کچھ بڑا سنجیدہ ہو رہا ہے، اینڈ گورنمنٹ از ویری سیریس۔ ایک جانب سوچا جاتا ہے کہ جی مفاہمانہ بیانات دیے جائیں، پھر شیخ صاحب ایک ایسا بیان دیتے ہیں جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ مونی سلائی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اب اگر مفاہمانہ بیانات بھی دیتے ہیں تو پھر اپوزیشن کی جانب سے یہ سوچا جاتا ہے کہ گورنمنٹ ویک ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم گھبرا گئے ہیں، گالیاں دینے پر اتر آئے ہیں، انہیں شکست نظر آ رہی ہے۔ تو ذرا دیکھیے کہ کیا فرمانا ہے بلاول بھٹو زرداری کا۔ وزیر اعظم صاحب ہوکلات کا شکار ہے، گھبرا چکا ہے، گالی دینے پہ اتر آیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ اب اس کا شکست نظر آ رہا ہے۔ ہمارا نمبرز پورا نہیں ہوتے تو اس کو یہ پورا سازش کرنا پڑتا ممبرز کو روکنے کے لیے۔ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم سب سے بھر کر کانفیڈنٹ ہیں، خوش ہیں، ہنس رہے ہیں کہ ہمارا مخالف اتنا ہی پریشان ہے۔ اور جناب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، آج پھر ایک بیٹھک لگی، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری بیٹھیں گے اور مزید مشاورت ہوگی تحریک عدم اعتماد پر۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے اس حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کو پاش پاش کر کے ایوان سے باہر پھینکیں گے۔
आर्टिकल 63A का मतलब यह है कि कोई अपना जमीर ना बेचे। आज ऑपोजिशन जमीर खरीदने की बात कर रही है। जब ये आर्टिकल 63A आया तो मकसद ये था कोई जमीर ना बेचे, कोई उनको फरोख्त ना कर सके जिनके वोट से वो पार्लियामेंट के अंदर जाता है। तुर्फा तमाशा दुनिया देख रही है। खुल के पाकिस्तान की अपोजिशन कह रही है जमीर खरीदेंगे। सेनेट के अंदर अक्सरियत वाली पार्टी नून लीग नीचे बैठती है और अकलियत वाली पार्टी का अपोजिशन लीडर की कुर्सी पे बैठता है। इसका खात्मा होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसको हम आइन और कानून के जरिए से पाश करके ऐवान से बाहर फेंकेंगे। जी, तो तैयारियां इस हवाले से पूरी हैं। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जो डी चौक में दिखाई जाएंगी और ऑपोजिशन से वादे करने वाले अरकान को वोट देने से पहले ही नाअहल कर देंगे। का बाजार गर्म किया हुआ है, हिकमत अमली बन गई है। जिसने पीटीआई के टिकट पे वोट लिया है उसका हर तरीके से हुक्का पानी बंद करेंगे, वोट देने से पहले ही नाअहल करेंगे। आप आए मैदान में, पोस्टर लगाएंगे, पीटीआई के वर्कर रोज उस पोस्टर पे जूतों का हार पहना है, वो सजा देंगे कि आपकी नस्लें याद रखें। तरीका वारदात ये करेंगे, कोई एमएनए होगा हमारा, एमएनए गायब होगी। हमने नहीं करना, हमें आप वालों से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने नाअहल करवाने हैं जो गए अगर कोई, तो हमारे पास भी कुछ वीडियो हैं, वो फिर नशर की जाएंगी। डी चौक में इमरान खान बुला रहा है अपने वर्कर को, बहुत सारी बातें जो उसने अपने दिल की नहीं कही वो आपके सामने कहेगा। इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ तज्जियाकार आमिर जिया साहब मौजूद हैं। आमिर जिया साहब, आपको वेलकम कहेंगे बाखबर सवेरा में। ये कहिएगा, अभी जो हम सियासी मौसम देख रहे हैं, दिन ब दिन एक एक लम्हे की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन एक तरफ वजीर आज़म इमरान खान थोड़ा सा एग्रेसिव भी हैं, कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं, ऑपोजिशन भी तैयारियां कर रही है, इत्तेहादियों ने अभी तक कोई पोजीशन नहीं ली। तो आप क्या देख रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ये कामयाब होगी? इसके बारे में कयास आ रहा है या कोई आप वो दे प्रेडिक्शन दे, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि सूरत हाल जो है हर 24 घंटे में बदल रही है। और ज़ाहिर है कि जो खिलाफ की हिकमत अमली है उसमें आपको नजर आ रहा है कि उनके दो चीजों पे इन्हिसार है। एक तो कि हुकूमत की इत्तेहादियों को किसी तरह से तोड़े और फिर पीटीआई की सफ़ों में खुद लड़ाड़ लेकर आए। और ज़ाहिर है कि इसके तदारुक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोशा है और जो चीजें हैं वो बदल रही हैं, मुसलसल बदल रही हैं। हमेशा ये होता है कि जब भी कोई हुकूमत बड़ी एक स्लिम मामूली सी मेजोरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ होती है, तो वो अपने लोगों से भी, मैं लफ्ज अगर इस्तेमाल करने की इजाजत है, कि ब्लैकमेल हो रही होती है और इत्तेहादियों से भी हो रही होती है। तो यही सूरत हाल इस वक्त है कि जहां पर कोशिश ये है हर इत्तेहादी की और हर बैक बेंचर की कि हुकूमत से जो फायदा उठा सके वो उठा ले। जी अच्छा, एक और चीज भी है कि एक जानिब हम देख रहे हैं, जिस तरह से आमना ने तस्करा किया कि इत्तेहादियों ने कोई पोजीशन नहीं ली, बल्कि उन्होंने एक अलग ही पोजीशन ले ली है, यानी कि सबसे ऑपोजिशन से भी मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत से भी बातचीत के लिए वो एक अलग साइड पे हो गए। दूसरी जानिब ये है कि स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने सबको इल्म है कि एक पोजीशन ले ली है एंड ब्लेटेंटली उनकी जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट को। तो ये आईनी लिहाज से आपको क्या लगता है कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? आदम एतमाद लानी चाहिए स्पीकर साहब के खिलाफ? पहली बात तो ये कि जो अगर आप इत्तेहादियों की बात करें, अब मुझे याद है कि हफ्ते दो हफ्ते पहले जब हम लोग राब्ता करते थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से या MLQ से, तो उस वक्त उनका झुकाव जो था वो हुकूमत की तरफ था और नजर ये आ रहा था कि उसमें कोई शक शुबा नहीं है। अगर आप आला क़यादत से बात की, मैंने खुद बात की थी दोनों पार्टियों की, उस वक्त तक इतना इबाम नहीं था। अब जाहिर है कि जब वो देख रहे हैं कि जो है कि चीजें वाज़ेह नहीं है और हवाओं का और सिग्नल का या इशारों का इंतजार है, तो उन्होंने भी अपनी पोजीशन जो है उसमें जरा से इबाम पैदा कर दिया है। हो सकता है कि अंदरूनी खाना जो है उन्होंने किसी एक फरीक को यकीन दहानी दिलाई हो कि जी हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन अभी तक वो भी मजे ले रहे हैं। तो उनको मेरे ख्याल में भी इत्तेहादियों को मजे आ रहे हैं। उनके पास बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, एक उनको एक इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात जो आगे स्पीकर की, देखिए स्पीकर साहब जो ताल्लुक उनका PTI से है और जब इसमें उसका काम भी होता है फिर स्पीकर का कि जो कार्रवाई हो असेंबली की उसको गैर जानिबदार तरीके से चला रहा हूँ, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि वो अपनी पार्टी के साथ जो है उसकी पॉलिसी से इनराफ करेगा। उसका बड़ा एक बारीक काम है कि वो अपनी पार्टी का लॉयल भी है और उसको ये भी करना है कि जी हाउस जो है वो गैर जानिबदार तरीके से चलाया जाए। अब ये जाहिर है कि उनपे इन्हिसार करता है कि जी स्पीकर के खिलाफ तो करारदाद लेकर आते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म के खिलाफ मूव कर दिया है। तो मेरे ख्याल में पहली बारी तो फिर जो हिसाब किताब से देखे तो इसी स्पीकर की मौजूदगी में वज़ीर आज़म के खिलाफ आएगी, क्योंकि वो तहरीक जो है वो जमा कराई जा चुकी है। अब अगर वो स्पीकर के खिलाफ कराते हैं वो अपनी बारी का इंतजार करेगी। वो
اپنا پروسیس ہے کہ اتنے دن اس کو انتظار کرنا ہے, اتنے دن میں اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا, کیونکہ اگر اسی اسپیکر کے تحت جو ہے اس کے بارے میں جو نو کانفیڈنس موشن ہے انہی کے سامنے پیش ہوگا. اور دیکھیں وہ جو ہے لا کی تشریح کا مسئلہ ہے کہ آرٹیکل 63A جو کہ ڈیفیکشن اینٹی ڈیفیکشن لا ہے, اب یا تو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اس لا میں یہ جھول ہے کہ جب تک آپ نے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ آور responsibility, جیسے مارک ٹوین کا جملہ ہے کہ it is not, پولیس والے کہتے ہیں کہ it is not our responsibility to prevent crime but to punish, cannot punish it until it is committed. تو یہاں پر یا تو آپ اس کرائم کا, جس کو آپ کرائم بھی کہتے ہیں کہ جی ڈیفیکشن لا اپلائی ہو رہا ہے, آپ انتظار کریں یا اس کو روکیں. تو اگر فرض کریں کہ لوگوں نے ڈیفیکشن اینٹی ڈیفیکشن لا کے ہوتے ہوئے بھی ووٹ ڈال دیا تو پھر تو وہ لا ہی بے اثر ہے, پھر تو اس کو نہیں ہے, پھر تو آپ کھلے عام اجازت دے دیں ہارس ٹریڈنگ کی. تو میرے خیال میں اگر اس لا کو آپ کو واقعی وہ کرنا ہے, پروسر بنانا ہے, تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ پارٹیسپینٹ کے اندر ہو, ورنہ ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو میرے خیال میں اس لا میں یہ جو اس کی تشریح کے اندر ہے کہ جی اس پہ اختلاف اپنی طریقے سے کر رہی ہے, اس پہ اختلاف اپنے طریقے سے کر رہی ہے, تو اس کے اوپر جو بحث ہے وہ بڑی میرے خیال میں. لیکن کوئی بھی لا سر اس کے اندر مطلب ایک اس کی جو اس کی آپ تشریح یہی ہوتی ہے, یا کوئی بھی جرم ہوتا ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ when it is committed, جب وہ ہو جائے پھر اس کے بعد اس کا ایک پورا پروسیجر جو دیا ہوا ہے انہوں نے. اب اگر پہلے سے آپ روک لیں کہ اس پہ شک ہے کہ یہ کر سکتا ہے یا یہ کرنے جا رہا ہے, تو پھر that is odd. جب بھی میں نے وہ مارک ٹوین کا جملہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا, وہ بڑا مزے کا خیز ہے, اس نے مذاق اڑانے کے لیے کہا تھا کہ the job is not to prevent crime. جرم روکنا مقصد نہیں ہے, جرم ہو جائے لیکن جرم کی اجازت دیں گے, اس کے بعد پھر آپ سزا دیتے تو پھر فائدہ کیا؟ اگر کسی کو قتل ہونا ہے, کوئی زیادتی ہونی ہے, ضمیر فروشی ہونی ہے, تو پھر فائدہ کیا؟ جی. لیکن عامر رضا صاحب, جس طرح سے شہباز گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں پتہ چل گیا, بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کن کن کو آفرز آئی ہیں, لیکن اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی سائیڈ لینے جا رہے ہیں اپوزیشن کی ہمارے لوگ, تو ہم ان کو پہلے ہی نااہل کر دیں گے. اگر پہلے ہی نااہل کر دیا گیا تو سسٹم کیسے چلے گا؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا پہلے نااہل کرنے کا, یعنی کہ وہ خود جو ہے اسمبلی میں جمع کرا دیں سیشن سے پہلے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب بلو دا بیلٹ جس پہ خلاف مار رہی ہے, پنچ مار رہی ہے, وہ کروڑوں روپے کی رشوت دے رہے ہیں, تو اس پہ اقتدار بھی کچھ نہ کچھ کرے گی نا کہ 172 ووٹ ان کو دکھانے ہیں. تو آپ مطلب اس وقت تو فری فار آل ہے, اٹس نو کہتے ہیں نا ہینڈز بار قسم کی وہ ہو رہی ہے, جس کا جو کرتب وہ دکھانا چاہے دکھا رہا ہے, نو ہولڈز بار. اور سر ایک اور مزے کی بات یہ ہے نا کہ جو اسمبلی کی جو کارروائی ہے, جو رولنگ ہے اسپیکر, اس کے خلاف تو آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے, تو اٹس فار ہم ٹو ڈیسائیڈ. جناب جی بالکل, اس دن جو ہے وہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو میرے خیال میں اس میں پھر دیکھیں جو حکومت کی آپ کو حکمت عملی نظر آ رہی ہے وہ دو ہیں. ایک تو وہ پہلی بات کہ عوامی موبلائزیشن کر رہے ہیں اور وہ یہ ثابت کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ جی جو ایک حزب اختلاف طریقے غیر مقبول ہو گئے ہیں, تو عمران خان اپنا ہر بار ایک شو اسٹرینتھ کرتے ہیں, ہزاروں لوگوں کو جمع کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ میرے خیال میں اپنے ووٹرز پہ بھی پریشر, ووٹرز کا جو پریشر ہے وہ اپنے ایم این ایز پہ بھی ڈال رہے ہیں, اور دوسری ساتھ ساتھ جو دیگر حلقے ہیں ان کو بھی دکھا رہے ہیں کہ جناب ان کے پاس عوامی تائید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بات پہنچی, ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو ابھی جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو زبان کا استعمال ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے اب انتخابی سیاست جس طرح سے عمران خان صاحب کرتے تھے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عوام کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ زخموں پہ ایک نمک چھڑکنے والی ایک تاثر اس سے یہ جاتا ہے جس کو اپوزیشن یوز بھی کر رہی ہے, یہ جو ٹماٹر اور آلو کی قیمت سے متعلق وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا, آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جو زبان پہ بڑا زیادہ میرے خیال میں شور مچ رہا ہے. میں نے کم از کم 30 سال کی صحافت میں جو ہم نے کور کیا, اور اس سے پہلے کا بھی ہمیں خبر ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی بر صغیر کی سیاست میں اس قسم کی جملے بازی القاب سے نوازنا جو تھا بڑا ایک مقبول ٹرینڈ ہوتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اندرا گاندھی کو گالی دی تھی, وہ ضیاء الحق کا ایک عجیب سا نام اپنے آرمی چیف کو ایک نام سے پکارا کرتے تھے, کتابوں میں مینشن ہے. ان کے جو اپنی پارٹی کے لوگ ہوتے تھے, فیس پیرزادہ سے لے کر کوثر نیازی تک, سب کے انہوں نے القابات لے کے رکھے ہوئے تھے, اور وہ میٹنگز میں بھی اس کا تذکرہ کرتے تھے, بعد میں بھی کرتے تھے. حزب اختلاف تو چھوڑنے کی جو ان کے نشانے پہ رہا کرتی تھی, ان کے عجیب و غریب نام ہوتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب ان کے دور میں بے نظیر صاحبہ کے اوپر عجیب و غریب ان کو نام دیے گئے, جس کو میں دہرا بھی نہیں سکتا. ان کی والدہ کو عجیب و غریب ناموں سے پکارا گیا. شیخ صاحب بھی پیش تھے, لکھتے تھے, شیخ صاحب بھی پیش تھے ایٹ ٹائمز.
جی شیخ صاحب ابھی آپ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے. میں نے وہ I اٹینڈ know, کیا شیخ رشید جب تقریر کرتے تھے I know, sir. اور نواز شریف کے بیہاف پہ آپ کے کانوں سے دھواں نکلے, تو یہی بات ادھر بھی ہوتی تھی. تو میں ہی سمجھتا ہوں کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے. عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کرتی, ہماری سیاست میں ہوتا ہے, آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے اس اختلاف کے منہ سے کون سے پھول جھڑ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے نا, اتنا کی بات کریں. تو یہ میرے خیال میں جب آپ بڑی منظر نامہ دیکھتے ہیں تو زبان کے استعمال کی یہ فٹ نوٹ آف ہسٹری ہوتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ مغرب میں بھی اس حساب سے جملے بازی ہوتی, مغربی ممالک کے اندر آپ نے تقاریر سنے, تو یہ بہت ہی ایک سرسری سی بات ہے. مطلب ہے گالیاں تو نہیں دے رہے, وہ عوامی پرسیپشن میں بدلنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اب یہ سیاست جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اوور آل جو سچویشن ہے اس پر اپنا تجزیہ پیش کیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.